فارم مینجمنٹ پریکٹسز اور پروڈکٹیوٹی گینز کے ذریعے. تو یہ میرا ایک خیال ہے کہ اس وقت بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ پاکستان کس طریقے سے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے نئی اپلیکیشنز کو ایگریکلچر میں، انڈسٹری میں، کامرس میں، ایجوکیشن میں، گورننس میں لے کر آ سکتے ہیں اور ہم اپنے وسائل سے زیادہ نتائج حاصل کر سکیں. آج ایک سوال ہر پاکستانی کے ذہن میں ہے کہ وائی آر وی ویئر وی آر. یہ 75ویں سالگرہ ہے اور وی ڈونٹ ڈیزرو ٹو بی ویئر وی آر. کیا پاکستان کے اندر پالیسیز بنانے میں کوئی کمی رہی؟ ہماری پالیسیز دنیا کے سامنے اگر آپ پالیسیز کا مقابلہ کریں بہترین تھیں. کیا پاکستان میں ہماری انتظامی صلاحیت میں کوئی کمی تھی؟ دنیا کے بہت سے ممالک جو ہمیں اوورٹیک کر گئے ہیں ہمارے پاس ان سے بہتر انتظامی صلاحیت بھی تھی. کیا پاکستان کے اندر مس گورننس دوسروں کے مقابلے میں زیادہ تھی؟ ہمارے سے بہت سے ملک ایسے کہ جو ہم سے بہت زیادہ مس گورنڈ تھے وہ بھی ہمیں پیچھے چھوڑ گئے. تو کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں ایک زخم خوردہ انسان ہوں. میں نے جیسے ڈاکٹر سہیل نقوی صاحب بھی پرڈیو یونیورسٹی سے پڑھ کر پاکستان آئے. میں بھی وارٹن اسکول سے MBA کرنے کے بعد جب فارچون 500 کے دروازے کھلے ہوئے تھے تو آئی چوز ٹو کم بیک، اور واپس آ کے میں نے بھی اپنے ملک کے لیے کوشش کی کہ ہم اس کو صحیح ڈگر پہ ڈالیں. پہلی دفعہ ویژن 2010 کے ذریعے کوشش کی کہ ہم ایک منصوبہ بنائیں جس سے پاکستان بھی ایک اپر مڈل انکم کنٹری بن جائے، لیکن وہ بھی بدقسمتی سے 2 سال کے بعد ردی کی ٹوکری میں چلا گیا، مارشل لا لگ گیا. پھر 2013 میں اس وقت پرائم منسٹر نواز شریف کی قیادت میں ویژن 2025 کے ذریعے ہم نے یہ پلان بنایا کہ بائی 2025 ہم ٹاپ 25 کنٹریز میں آئیں. اور جب وہ پلان بنا تو ملک کی حالت یہ تھی کہ 16 گھنٹے بجلی نہیں تھی. ہر روز ملک کے کسی حصے میں خودکش بمبار پھٹتا تھا اور وہ اپنے ساتھ 20-50 بندوں کو لے جاتا تھا. ہمارا جو بزنس کیپٹل کراچی جو ہے اس کی حالت یہ تھی کہ کوئی مرد گھر سے صبح نکلتا تھا تو اس کی بیوی، اس کی ماں یا اس کی بیٹی مصلے پہ بیٹھ کے دعا کرتی تھی کہ یہ شام کو خیریت سے واپس آ جائے. تو الحمدللہ دونوں چیلنجز کا مقابلہ کیا اور سی پیک جیسے منصوبے کو حقیقت بنایا. 3 سالوں میں $29 بلین کی انویسٹمنٹ پاکستان میں آئی اور 2017 میں پرائس واٹر ہاؤس کوپرز نے اپنی درجہ بندی میں کہا کہ اگر پاکستان اس ٹریجیکٹری پہ رہا تو بائی 2030 اٹ ول بی ان دا ٹاپ 20 اکانومیز آف دا ورلڈ. جائیں نیٹ پہ جا کے نکال لیں. واٹ ڈیڈ اٹ مین؟ اٹ مینٹ کہ بین الاقوامی جو ادارے ہیں وہ ہمیں 2030 تک G20 ممالک کی فہرست میں دیکھ رہے تھے، جو ہمارے ویژن 2025 کی ویلیڈیشن تھی کہ 2025 تک وی ول بی ان دا ٹاپ 25 اکانومیز. تو پھر کیا ہوا؟ آج کچھ لوگ شور اگر مچاتے ہیں، آج یہ حکومت کسی رجیم چینج کی سازش سے نہیں آئی، ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس سے آئی جو بڑا ٹرانسپیرنٹ تھا اور سب کی گنتی کے ساتھ ہوا. لیکن رجیم چینج 2018 میں ہوئی جو کہ ملک کو اس لیے مہنگی پڑی کہ وہ تمام پالیسیز کو دوبارہ ایک دفعہ اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا، اور ہر وہ چیز جو اس دوران کی گئی اور جو ایک پاکستان کا مومنٹم بنا سی پیک کے نتیجے میں، اس مومنٹم کو توڑ کے سمت کو بدل دیا گیا. سو پاکستان آج اگر 75 سالوں کے بعد یہاں کھڑا ہے تو میرے نزدیک اس کی بڑی وجہ
ہماری پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور لیک آف کنٹینیوٹی آف پالیسیز ہے. جس ملک کے اندر 10 سال کے لیے پالیسیز کو سٹیبل انوائرمنٹ نہیں ملے گی، وہاں پہ آپ دنیا کے سارے نوبل لاریٹس لا کے بٹھا دیں، پالیسیاں کبھی بارآور نہیں ہو سکتی. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پاکستان کو اب اگلے 25 سالوں میں 2047 تک دنیا کی پہلی 10 معیشتوں میں لانے کے لیے کمر بستہ ہو. اور ہماری نسل کا یہ فرض ہے کہ ہم ان کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم چھوڑ جائیں کہ جس سے کہ وہ یہ جست لگانے کے قابل ہوں. اگر یہ پلیٹ فارم ہم انہیں دینے میں ناکام رہے تو پھر تاریخ شاید ہمیں معاف نہیں کرے گی. اور ایسا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پوری قوم ملک کی معیشت کے مفادات کے اوپر یکسو ہو جائے. اکانومی از اے ٹو سیریس بزنس کہ اس کے بارے میں سیاست کی جائے. آج ہمیں 5 ایز کی ضرورت ہے جن کے اوپر ایک قومی اتفاق رائے پیدا کرنا ناگزیر ہو چکا ہے. فرسٹ اینڈ فورموسٹ از کہ ہم پاکستان کو ایک ایکسپورٹ لیڈ گروتھ معیشت کیسے بنا سکتے ہیں. کیونکہ جب بھی ہم نے گروتھ کی ہے ہمارے اندر امپورٹ کرنے کی پروپینسٹی بڑھی ہے اس گروتھ کو فیول کرنے کے لیے، لیکن ود مور ایپیٹائٹ فار امپورٹس وی فیل ٹو انکریز آر کیپیسٹی ٹو ایکسپورٹ اینڈ ارن ڈالرز. ڈالر استعمال کرنے کی بھوک بڑھی لیکن ڈالر کمانے کی صلاحیت نہیں بڑھا پائے. نتیجہ کیا ہے کہ بیلنس آف پیمنٹ کرائسس ہر گروتھ سائیکل کے بعد آیا اور ہمیں ایمرجنسی بریکس لگانے پڑتے ہیں، امپورٹس بند کرنی پڑتی ہیں اور اکانومی کو دوبارہ کریش لینڈ کرنا پڑتا ہے. اس لیے فرسٹ اینڈ فورموسٹ اس وقت ملک کا مفاد یہ ہے کہ پریزنٹ 32 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ سے ہم 100 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ پہ کیا 5 سے 7 سال میں جاتے ہیں یا 10 سے 15 سال لگاتے ہیں. یہ 2 مختلف راستے ہیں. اور آئی ٹی از ون آف دا پرومسنگ سیکٹرز کہ جو پاکستان کو ایکسپورٹ کے اندر بریک تھرو دے سکتی ہے. کیونکہ پاکستان کی جو اس وقت ینگ پاپولیشن ہے، انگلش سپیکنگ پاپولیشن ہے، آئی ٹی کے اندر کیپیبلٹیز ہیں، 3rd بگیسٹ ای لانسنگ کنٹری نوجوانوں کی وجہ سے ہم پہچانے جاتے ہیں. ایک بنیاد موجود ہے اور ہماری بھی کوشش ہے، جیسے ہم نے پہلے بھی کیا ویژن 2025 میں، آج اسی بنیاد پہ ہم کھڑے ہیں کہ 3G 4G کے لائسنسز جو 10 سال سے نہیں دیے گئے تھے ان کو جاری کیا گیا. فائبر آپٹک کیبل چائنا سے لا کے ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کو مزید مضبوط کیا. ایک پالیسی فریم ورک ڈیجیٹل پاکستان کا بنایا. HEC کے ذریعے انوویشن سینٹرز جو ہیں وہ تمام یونیورسٹیز کے اندر سٹارٹ اپ کو پروموٹ کرنے کے لیے ہیوی فنڈنگ کی گئی اور اب ہم اسی سمت میں آگے جا رہے ہیں. تو لہٰذا ایکسپورٹ از دا فرسٹ کارنر سٹون آف اینی ریوائول پلان کہ جو پاکستان کے لیے، اور اس میں ہر پاکستانی کو اس طرف فوکس ہونا ہوگا. اور HEC کو ہم نے کہا ہے کہ ہر یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ انٹرپرینورشپ اور ایکسپورٹ کا ایک کورس لازمی پڑھے، چاہے وہ فلاسفی پڑھ رہا ہے چاہے وہ ٹیکنالوجی پڑھ رہا ہے، لیکن اس کو انٹرپرینورشپ اور ایکسپورٹ کا کورس 1 کورس شوڈ بی کمپلسری اس کی اسکیم آف اسٹڈیز کے اندر. دوسرا ای از ای پاکستان. جیسے میں نے کہا کہ آج کوئی ملک ڈیجیٹل کیپیبلٹی کے بغیر خود کو آگے نہیں لے کے جا سکتا. اور وقت چونکہ نہیں ہے تو آئی ول ناٹ گو انٹو ڈیٹیل، بٹ وی آر کمیٹڈ کہ ہم پاکستان کے اندر ڈیجیٹل ایکسیس کو بھی عام کریں، کیونکہ اب انٹرنیٹ ہوا اور پانی کے تحت ایک فنڈامنٹل ہیومن نیڈ بن چکی ہے، لرننگ کے لیے بھی اور کام کرنے کے لیے بھی. پاکستان کی
پوری آبادی کا حق ہے کہ جیسے وہ بجلی، پانی اور ہوا اپنی بقا کے لیے رکھتی ہے، وہ اپنی ترقی کے لیے اس کو انٹرنیٹ ایکسیس بھی ملک کے طول و عرض کے اندر فراہم ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسکل ڈیولپمنٹ ہے نوجوانوں کی، اس پہ بھی ہم توجہ دے رہے ہیں اور خصوصی اس کے لیے پروگرامز شروع کیے ہیں. اور میں نے HEC سے بھی کہا ہے کہ جتنے ہمارے یونیورسٹی کے پروگرامز ہیں ان کو انڈسٹری کے ساتھ مل کر ان کی ضرورت کے اوپر الائن کیا جائے. ڈاکٹر سہیل نقوی صاحب نے ابھی ایکڈیمیا انڈسٹری کی ضرورت پہ بات کر رہے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم ہے کہ ہماری یونیورسٹیز خالی ریسرچ کے ادارے نہ ہوں بلکہ اپلائیڈ ریسرچ کریں، جس سے کہ ان کا امپیکٹ فیکٹر جو ہے دیٹ شوڈ بی ڈیولپمنٹ امپیکٹ فیکٹر، کہ وہ ملک کی معیشت پہ کتنے اثر انداز ہو رہے ہیں. اس کے لیے ہم نے 7 پوائنٹ فریم ورک بنایا ہے جس سے ہر یونیورسٹی کا پرفارمنس آڈٹ ہوگا. اینڈ آئی تھنک COMSAT از اے لیڈنگ یونیورسٹی اینڈ ویل پوائزڈ کہ اس کے اوپر یہ آگے جا سکے. وہ 7 پوائنٹس یہ ہیں کہ 1 ایکڈیمک ایکسلنس، 2 ریسرچ اینڈ انوویشن، اس کے اندر کیسی ہے، کیونکہ یونیورسٹی ہیز ٹو بی مور دین جسٹ ایکڈیمکس. یونیورسٹی از اباؤٹ ریسرچ اینڈ انوویشن. میں جب آخری سیمسٹر میں گریجویٹ کر رہا تھا واٹن سے تو وی ور پلیزنٹلی سرپرائزڈ کہ the teacher who had been voted by the students as the best teacher, the same year he